محکمہ خوراک نے سندھ کے 12 اضلاع کے گوداموں سے تقریباً 2,66,000 اور تقریباً 500 گندم کی جو بوریاں ہیں وہ غائب ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ گزشتہ سال بھی صوبے میں تقریباً 2 ارب اور 80 کروڑ روپے کی گندم چوری ہوئی تھی۔ مجھے تو پڑھ محکمہ کے خوراک بھی کی جانب سے جو ہے پہلی جو ہے فزیکل ویریفیکیشن رپورٹ میں ہوشربا جو ہے انکشافات بھی سامنے آئے ہیں، اور یہ جو بوریاں چوری ہو رہی ہیں، گندم کی چوری ہو رہی ہیں، یہاں پر پاکستان کی عوام کے پاس جو ہے کھانے کو نہیں ہے، اور یہاں پہ جو گندم کی بوریاں چوری ہیں، ہمارے رپورٹر ہیں کراچی سے، ان سے مزید اپڈیٹ لیتے ہیں۔ منتظر مہدی صاحب انہوں نے ہمیں جوائن کیا۔ السلام علیکم منتظر۔ جی وعلیکم السلام علیکم۔ کیا حال چال ہے سر؟ یہ اس میں مزید اپڈیٹس بتائیے گا پلیز ہمیں۔ جی دیکھیں، اب سرکار کا بیڈ گورننس کا المیہ کہیں یا ہمارے معاشرے کا جو افسران کی کارکردگی کا منہ بولتا ثبوت ہے، وہ کہیں کہ صوبے کے سرکاری گوداموں سے تقریباً 3 لاکھ کے قریب گندم کی جو بوریاں ہیں وہ غائب ہو گئی ہیں۔ سرکاری گوداموں سے کیسے غائب ہو سکتی ہیں؟ وہاں پہ کوئی سیکیورٹی نہیں ہے؟ وہاں پہ کوئی انہوں نے ڈھائے نہیں ہوئے؟ اب دیکھیں، سرکاری گوداموں سے غائب ہونے کا جو مطلب ہے کہ جو متعلقہ افسران ہیں ممکنہ طور پر وہی ملوث ہو سکتے ہیں، اب سب نہیں لیکن ان میں سے کچھ ملوث ہو سکتے ہیں، تبھی وہاں سے جو ہے گندم کوئی نام سامنے آئے منتظر؟ کوئی نام سامنے آئے کسی افسران کے کہ یہ ملوث ہیں اس میں؟ ابھی تک کوئی نام ایسے سامنے نہیں آئے، جن پہ کچھ افسران پہ الزامات تھے، لیکن ان کے کیونکہ ابھی تک وہ سامنے نہیں آ سکا ہے، ان کی کچھ میرے خیال سے ویریفیکیشن یا وہ کمیٹی بنی ہوئی ہے جو اس حوالے سے جو منتظر یہ تو گزشتہ سال بھی صوبے میں چوری ہوئی تھی اور کافی بڑے پیمانے پر، اور اس سال بھی ہوئی ہے، تو ایسا کیسے پاسبل ہے کہ اس کے بارے میں کوئی تحقیق نہیں ہوئی، کوئی سی سی ٹی وی فوٹیجز نہیں ہے، مطلب کسی قسم کا کوئی پروف نہیں ہے؟ ایسے کیسے پاسبل ہے؟ جی دیکھیں، یہ صرف گزشتہ سال ہی نہیں، تقریباً گزشتہ 11-12 سالوں سے یہ چوری کا سلسلہ یا غائب ہونے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ سندھ کے سرکاری گوداموں سے گندم جو ہے گزشتہ 11-12 سالوں سے وہ چوری یا غائب ہوتی جا رہی ہے۔ اب اس کے بیسیکلی اب پیپرز میں تو آ جاتا ہے کہ چوری ہے یا غائب ہے۔ اب اس کی ایک وجہ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے جو پاسبل ہے، ہمارے ذرائع کا کہنا ہے کہ گندم خریدی ہی نہیں گئی، وہ پیپرز میں خریدی گئی، بعد میں جو شو کر دی گئی کہ بھائی گندم چوری ہو گئی۔ لیکن وہ تو بینک سے قرض لے کے خریدی ہے نا باقاعدہ، تو ڈاکیومنٹس ایسے تو نہیں ہوتا کہ بس بات چیت کے تھرو تو نہیں آپ قرض لے لیتے نا، پورا پراپر ڈاکیومنٹ میں آیا ہوگا تبھی تو آگے سے آپ نے وہ لیا گیا ہوگا نا۔ بالکل، ڈاکیومنٹ میں ایسے آتا ہے کہ بالفرض 1 لاکھ بوریاں خریدی گئیں، اب وہ پیپر میں شو کر دی گئیں کہ 1 لاکھ، لیکن فزیکلی جب ہوتا ہے وہ خریدی گئی 50,000۔ اسی سلسلے میں محکمہ خوراک نے جو ہے فزیکل ویریفیکیشن پروسیس ایک شروع کیا، جس کے تحت سندھ کے 12 اضلاع میں فزیکل ویریفیکیشن ہوئی۔ اس کے تحت کہ آیا جو ہمارے پاس پیپرز میں، کمپیوٹرز میں یا ڈیٹا میں جو گندم وہاں پہ موجود ہے وہ فزیکل گوداموں میں ہے یا نہیں۔ اب جو وہ ٹیم وہاں پہ پہنچی، انہوں نے سندھ کے 12 اضلاع میں یہ چیک کیا کہ گندم جو پیپرز میں کچھ اور ہے اور فزیکل کچھ اور ہے، تو یہ بات سامنے آئی کہ تقریباً 2 ارب 67 لاکھ روپے کی گندم جو ہے وہ غائب ہے، گوداموں میں ہے ہی نہیں۔ اور یہ پچھلے 10-15 سال سے جاری ہے، اور یہ پچھلے 10-15 سال سے تقریباً 11 سے 12 سال سے یہ عرصے سے جاری ہے یہ، اور اس پہ کوئی کارروائی نہیں کی گئی حکومت سندھ کی جانب سے؟ ایسی کوئی جس کو کہا جائے کہ کارروائی، اب نامہ خیر ابھی بھی اس حوالے سے، اس سال کے حوالے سے بھی ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، بہرحال اب وہ اس کی وجوہات جو ہیں وہ چوری ہونے کی یا غائب ہونے کی، تو بیسیکلی سرکار جو ہے بینکوں سے لون لیتی ہے گندم خریدنے کے لیے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور جب وہ گندم خریدتے ہیں تو پھر وہ وہاں پہ اس کو جو ہے وہاں سے غائب ہو جاتی ہے، اور پھر پیپرز میں کچھ اور جاتا ہے اور وہ کہیں اور سمگل ہو جاتی ہے۔ ویری گڈ۔ ایک جو ویٹ کا ٹارگٹ ہوتا ہے گندم کا، وہ اچیو کرنے کے لیے یا وہ کرنے کے لیے، کیونکہ اب ظاہر سی بات ہے پاکستان کے معاشی حالات اس حساب سے نہیں ہے کہ گندم کا جو پروکیورمنٹ ہے، وہ جو پیسے ہوتے ہیں صوبے کے پاس اسے خرید سکے، تو بینکوں سے قرضے لے کے گندم خریدی جاتی ہے تاکہ جو ہے گندم کی سپلائی متاثر نہ ہو۔ اب وہ گندم خریدی جاتی ہے، پھر اسٹور کی جاتی ہے گوداموں میں، اب گوداموں سے وہ غائب ہو جاتی ہے۔ اب یہ سلسلہ جو ہے وہ تقریباً 11-12 سال سے جاری ہے۔ اب لیکن اب جاننا یہ ہے کمیٹی نے کہ گندم خریدی گئی یا خریدی نہیں گئی یا چوری ہوئی تو کیسے ہوئی، اس کے سبب کیا ہیں، کون کون ملوث ہے، اس حوالے سے کمیٹی بھی تشکیل دے دی گئی ہے، لیکن بہرحال کمیٹی کا کیا ہوتا ہے
یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں مجھے. سر پاکستان میں پتہ نہیں کتنی کمیٹیاں بنی لیکن صرف ایک ہی کمیٹی کامیاب ہوتی ہے جو کہ پڑوسی جو ہے نا وہ آپس میں بناتے ہیں, صرف وہی کمیٹیاں کامیاب ہیں پاکستان میں, اور کوئی کمیٹیاں نہیں پاکستان میں کامیاب. آج کل تو وہ بھی کامیاب نہیں ہوتی ان کے ساتھ. چلے منتظر صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. خبر